الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والعاصين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقرآنه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد عرض ہوا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معیت اللہم صلی علی امام کی معیت ہمراہی اور امام کے ظہور کے حوالے سے ضروری ہے کہ ہم اپنی معرفت کے لیول کو اوپر لے جائیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور معرفت کا سب سے جو کم ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود کو غائب سمجھیں نہ امام کو، اور ہمارے اور امام کے درمیان جو حجاب ہیں مختلف شکلوں میں، کہ پچھلی مجلس کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کے اندر خدا کا حکم ہے کہ ہم ظاہر گناہ اور باطن گناہ اس سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ ہمارے اور امام کے درمیان حجاب ہیں اور رکاوٹ ہے۔ ظاہر گناہ سے کیا مراد ہے؟ باطن گناہ، اس کی ڈیٹیل بیان کی کہ جو باطن گناہ ہیں وہ لوگ جو گناہ کو سوسائٹی کے اندر پھیلانے کے لیے باقاعدہ طور پر پلانس بناتے ہیں، کلچرائز کرنے کے لیے گناہ سے کے اندر جو برائی ہے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر تگ و دو کرتے ہیں کہ گناہ نہ رہے۔ ان لوگوں کی پہچان کہ وہ کون ہیں کہ جنہوں نے ولایت طاغوت کا پرچم اٹھایا ہوا ہے، ان کی پہچان، اور مقابلے میں وہ لوگ جو نیکیوں کو پھیلانے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں، ولایت خدا کا پرچم اس زمانے میں کن کے ہاتھ میں ہے؟ ان کی شناخت، ان کی ہمراہی، اور مقابلے میں جنہوں نے ولایت طاغوت اور شیطان کا پرچم اٹھایا ہوا ہے، ان سے اظہار نفرت، ان سے بیزاری، ان سے دوری، ان سے مقابلہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے تاکہ ہم امام کے اور قریب ہو سکیں اور وہ وعدہ الہی کی اس کائنات کے اوپر عدل کی حکمرانی ہوگی
ظلم کا خاتمہ ہوگا، وہ وعدہ الہی کیا ہو جائے، محقق ہو جائے۔ تو لہٰذا اس میں ہر کسی نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اور پچھلی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ جو سب سے کم ترین درجہ ہے وہ یہ کہ ہم یہ پرچم اٹھانے والے جتنے بھی لوگ ہیں ولایت طاغوت کے طول تاریخ اور اس وقت جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، جتنی بھی استکباری طاقتیں ہیں جو اسلام کے مقابلے میں، مہدویت کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور جو ظہور کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، ان سے اظہار نفرت یہ کم ترین درجہ ہے، اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ کم آن گراؤنڈ اینڈ فائٹ کرنا، مقابلہ کرنا۔ بہرحال اس کے درجے اب تشخیص دینا یہ ہر کسی کا کام ہے۔ جو ذمہ داری خدا نے ہمارے اوپر ڈال دی وہ کیا ہے کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم نے انجام دینا ہے، بس جو ہمارے لیے ممکن ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اسے ہم نے خدا کے اوپر چھوڑنا ہے۔ یہاں تک میری پچھلی مجالس تھوڑا سا ربط دینے کے لیے بیچ میں گیپ بھی آ گیا، تو تھوڑی سی میں نے باتیں تکرار کی ہیں۔ جو گفتگو آج آپ کے سامنے رکھنا وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ دیکھیں، ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ امام آئے، بلکہ امام کی طرف جانے کا سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم اکثر دعاؤں کے اندر یہی کہتے ہیں کہ مولا آپ کب آؤ گے، کب آؤ گے، لیکن کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ میں امام کی طرف کب جاؤں گا۔ اچھا، یہ میں کوئی ایسے ہی خطابت والی یا کوئی احساساتی کوئی جوشیلی باتیں نہیں کر رہا، اس کی تعلیم بی بی فاطمۃ الزہرا نے دی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ امام کے آنے کا انتظار کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ ہم جائیں امام کی طرف۔ یہ تعلیمات بی بی نے دی ہے۔ یہ ابو عمر نامی شخص یہ قبرستان احد کے اندر گیا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا قبرستان احد آئی ہوئی ہیں، احد کے شہداء وہیں پہ دفن ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ ادھر دفن ہے، تو زیارت قبور اور فاتحہ پڑھنے بی بی آئی ہوئی تھی۔ اس نے بی بی کے فارغ ہونے کا انتظار کیا۔ جب بی بی زیارت کر کے فاتحہ پڑھ کے فارغ ہو گئی تو یہ ابو عامر بی بی کے قریب جاتا ہے اور جا کے ایک سوال کرتا ہے بی بی سے، کہتا ہے کہ دختر رسول، مجھے صاف الفاظ میں بتا دو، دو اور دو چار کی طرف واضح کر کے بتا دو کہ رسول خدا نے اپنے بعد کسی کو بے عنوان جانشین منتخب کیا یا نہیں کیا، صاف صاف مجھے کوئی دلیل دو اس کی۔ تو بی بی زہرا نے کہا، مجھے تعجب ہو رہا ہے آپ کے اس سوال کے اوپر، کیا تم غدیر کے اندر نہیں تھے؟ 1.25 خواجوں کے سامنے میرے بابا نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کیا نہیں کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا؟ اس سے بڑی واضح اور روشن دلیل جانشین کے حوالے سے اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ابو عامر بڑا تیز تھا، اس نے اگلا سوال کیا بی بی سے، پوچھا کہ فما بالہ قعد عن حقہ، اگر ایسا تھا تو کیوں پھر علی گوشہ نشین ہوئے، پھر کیوں خاموش ہو گئے، پھر کیوں علی نے اپنا حق نہیں لیا؟ تو بیوی نے عجیب جواب دیا، یہ بیوی ہی ایسا جواب دے سکتی ہے، کوئی اور ایسا جواب نہیں دے سکتا۔ بیوی نے کہا کہ مثل الامام کا مثل الکعبہ اذ تؤتی ولا تأتی، امام کی مثال کعبہ جیسی ہے، کعبے کے پاس جانا ہوتا ہے، کعبہ اٹھ کے آپ کی طرف نہیں آتا۔ یہ بی بی نے ایک روڈ میپ بتا دیا امت کے لیے کہ امام کے آنے کا انتظار تم مت کرنا، تم نے جانا ہے امام کی طرف۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ ہر کسی نے حاجی بننا ہے تو بہرحال
اسے ویزا لینا ہوگا، اسے ٹکٹ بنانا ہوگا، اسے ایک سفر طے کرنا ہوگا، جا کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہوگا، پھر حاجی بنے گا، وہ کعبہ اٹھ کے آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو ہم نے بھی ایک سفر طے کرنا ہے امام کی طرف، جانا ہے امام کی طرف۔ لیکن وہ انسان جو گناہوں کے زندان میں قید ہوگا وہ امام کی طرف نہیں جا سکے گا۔ گناہوں کے زندان کا قیدی کبھی امام کی طرف نہیں جا سکے گا۔ جسے گناہوں نے اور دنیا کی وابستگیوں نے پیرالائزڈ کیا ہو، وہ انسان کبھی امام کی طرف نہیں جا سکے گا۔ وہ انسان جسے لالچ اور طمع کے زندان نے اپنے اندر قید کیا ہو، وہ کبھی امام کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ وہ انسان جو خوف اور ڈر کے زندان کا قیدی ہو، وہ بھی امام کی طرف قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ ایون بسا اوقات مقدس تعلقات بھی پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں، امام کی طرف جانے نہیں دیتے۔ مقدس تعلقات، دیکھیں اولاد کی محبت ایک مقدس تعلق ہے، حکم ہے ہمیں۔ ماں باپ سے محبت ایک مقدس تعلق ہے۔ شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے محبت ایک مقدس تعلق ہے، خدا نے حکم دیا ہے ہمیں۔ بسا اوقات یہی محبتیں بھی کیا ہو جاتی ہیں، پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے، انسان کو امام کی طرف جانے نہیں دیتی۔ کہ انسان کی معرفت کا لیول اتنا بلند ہو جائے کہ انسان امام کے اوپر ان محبتوں کو قربان کر سکے، ان محبتوں کو قربان۔ آپ حاجر بن عدی کو دیکھیں کہ مولا کائنات نے ایک دفعہ کہا کہ حجر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے، پہلے خبر نہیں دی، پیسے ایسے سوال کیا، حجر اگر ایسا کوئی وقت آپ کے پاس آ جائے حجر بن عدی کہ کہیں کہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو علی کو سب و شتم اور علی کو دشنام دینا ہوگا، تو ایسے موقع پر کیا کرو گے؟ کیا مجھے سب و شتم کرو گے یا زندہ رہنے کو ترجیح دو گے؟ تو حجر بن عدی نے کہا، مولا میں اس زندگی سے کیا کروں جو حاصل ہو جائے آپ کو سب و شتم کرنے سے، میں اپنی جان دینے کو ترجیح دے دوں گا۔ پھر امام نے خبر دی، کہا کہ اسی جرم میں تجھے اور تمہارے ساتھیوں کو مارا جائے گا۔ اور ہوا بھی ایسا کہ حجر بن عدی اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ، اس کے اندر اس کا بیٹا بھی تھا، ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا، صرف اسی محبت۔ ان سے کہا گیا کہ علی کو گالیاں دے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن کسی نے گالی نہیں تھی اور شہید ہو گئے۔ تو جب حجر کی شہادت کا وقت قریب آیا تو حجر نے کیا کہا کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو مار دو۔ جو نقطہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو مار دو۔ تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کیسا باپ ہے جو بیٹے کو پہلے بیچ رہا ہے؟ تو حجر نے ایک جملہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کا ایمان کمزور پڑ جائے، میرے بیٹے کا ایمان کمزور پڑ جائے، میں نہیں چاہتا ایسا ہو۔ دیکھیں مقدس تعلقات بسا اوقات کیا ہو جاتے ہیں، پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں اور ہمیں امام کی طرف جانے نہیں دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ان زندانوں سے رہا کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں کے زندان سے رہا کرنے کی ضرورت ہے، طمع اور لالچ کے زندان سے، ڈر اور خوف کے زندان سے، اور اپنی معرفت کا لیول بھی اتنا اوپر لے جانا چاہیے کہ یہ مقدس تعلقات، یہ مقدس محبتیں بھی کبھی ہمارے پاؤں کی زنجیر نہ بن جائیں۔ تو لہٰذا بی بی نے ایک روڈ میپ دیا ہمیں کہ آپ نے قدم اٹھانا ہے امام کی طرف۔ یہ دیکھیں، یہ جو آلودگیاں ہوتی ہیں یہ نامحسوس طریقے سے ہمارے وجود کے اندر بیج بوتی ہیں۔ مولا کائنات نہج البلاغہ کے اندر کہتے ہیں
فرماتے ہیں کہ جو مختلف قسم کی آلودگیاں ہیں نا، یہ وجود کے اندر بیج بوتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، نامحسوس طریقے سے جڑیں پھیلاتی ہیں، اور پتہ کب چلتا ہے، سر کب اٹھاتی ہیں؟ سر اس وقت اٹھاتی ہیں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب کوئی امتحان کا وقت آتا ہے، پھر یہ آلودگیاں جو اندر چھپی ہوئی تھیں وہ اپنا سر اٹھاتی ہیں اور اس امتحان میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ بالکل آپ ایک حوض اسے آپ فرض کریں، اس کی تہہ پہ مٹی جمی ہوئی ہو، اوپر پانی ہو، تو ظاہراً تو پانی کیا نظر آتا ہے؟ صاف اور شفاف نظر آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس حوض کے اندر اتر جائے، اس مٹی کے اوپر جیسے ہی وہ پاؤں رکھے تو مٹی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پانی جو کچھ دیر پہلے صاف اور شفاف تھا، وہ ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے؟ سیکنڈوں کے اندر وہ گندا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آلودگیاں یہ بھی ہمارے وجود کے اندر بالکل اسی طرح نامحسوس شکل میں ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں ایسا لگتا ہے ہم تو اچھے ہیں بھئی، ہم تو مسجد میں بھی آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، عزاداری میں بھی شرکت کرتے ہیں، امام کے اوپر گریہ بھی کرتے ہیں، ہمارے تو تقریباً سارے معاملات ٹھیک ہیں، ہمیں بالکل محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم سے کوئی سخت قسم کا امتحان لیا جاتا ہے نا، وہاں پہ پھر یہ آلودگیاں سر اٹھاتی ہیں۔ وہاں پتہ چلتا ہے کون جو ہے وہ صحیح معنوں میں دیندار ہے اور کس کی زبان پہ صرف دین لقلقۂ زبانی بنا ہوا ہے، وہاں پتہ چلے گا۔ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، یہ مولا امام حسین نے فرمایا کہ دین صرف لوگوں کی زبان کی حد تک، دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں، صرف زبان کی حد تک دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ہم نے اٹھانا ہے۔ اب جو آدمی امام کی طرف حرکت کرے گا تو سامنے رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، یقینی بات ہے۔ وہ آدمی جس نے ابھی حرکت ہی نہیں کی ہے، جو گناہوں کے زندان میں قیدی بنا ہوا ہے، ابھی اس نے سفر کا آغاز ہی نہیں کیا ہے، تو اس کے سامنے کون سی رکاوٹ آنی ہے؟ کوئی رکاوٹ ہی نہیں اس کے سامنے۔ لیکن جو سفر شروع کرے گا امام کی طرف تو سامنے رکاوٹیں آئیں گی، ان رکاوٹوں کو وہ کیا کرے گا؟ ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ مثلا آپ نے کسی دوسری سٹی میں آپ کی ایک اہم کوئی ارجنٹ میٹنگ ہے، آپ نے اس شہر میں اپنے آپ کو پہنچانا ہے، تو آپ یہاں سے نکلیں گے گاڑی میں، بیچ میں راستہ بلاک ہو، بند ہو، کیا کریں گے آپ؟ واپس مڑیں گے؟ آپ کی تو بڑی اہم میٹنگ ہے، آپ نے پہنچنا ہے ہر حال میں۔ آپ کوشش کریں گے کہ راستہ بنائیں کسی طرح۔ اگر وہاں راستہ بن نہیں رہا ہے تو آپ کوئی متبادل راستہ لینے کی کوشش کریں گے، راستہ چینج کر لیں گے، کسی اور راستے سے جائیں گے۔ وہ بھی اگر آپ کو بند ملا تو آپ ایئرپورٹ چلے جائیں گے، پلین پکڑ لیں گے کہ آپ نے پہنچنا ہے کسی طرح، اس میٹنگ میں پہنچنا ہے ہر حال میں۔ تو جو آدمی سفر پہ جب نکلتا ہے تو سامنے جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو سفر میں ہی نہیں نکلا ہوگا وہ کیا رکاوٹیں ہٹائے گا؟ دیکھیں، آج ہمیں اگر مکتب تشیع جو اینٹی ظہور سسٹم سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے، آپ یمن والے دیکھو کتنے سالوں سے وہ لڑ رہے ہیں، آپ نے لبنان کو دیکھا، عراق کو دیکھا، شام کو آپ نے پہلے دیکھا، اسی طرح آپ نے ابھی ہی 12 دنوں کے اندر ایران کو دیکھا۔ تو ایک شدید قسم کا ٹکراؤ، یہ شدید قسم کا ٹکراؤ بتاتا ہے کہ مکتب تشیع نے امام کی جانب ایک اجتماعی حرکت کی ہے، ایک اجتماعی حرکت کی ہے۔ یہ ٹکراؤ اس حرکت کا نتیجہ ہے، یہ ٹکراؤ اس حرکت کا نتیجہ ہے، اور کوشش ہو رہی ہے کہ وہ بیریئرز کیا ہو جائے، امام کے ظہور کے سامنے جو بیریئرز ہے وہ ہٹائی جائے۔ تو ایک شدید قسم کا ٹکراؤ، یہ ٹکراؤ بتا رہا ہے کہ مکتب تشیع نے امام کی جانب حرکت کی ہے۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور باقی سب نے کیا ہونا ہے؟ اس کاروان کا حصہ بننا ہے، شامل ہونا ہے اس کے اندر۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں کلاشنکوف لے کے اترا جائے میدان میں۔ دیکھیں، جنگ کا میدان بہت وسیع ہے، بہت وسیع۔ اس وقت جو سب سے بڑا میدان جنگ کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ سوشل میڈیا کا میدان ہے۔ آج کل ہارڈ جو وار ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت سافٹ وار کی ہے۔
یہ اتنا وسیع میدان ہے جس کے اندر اترنے کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوانوں کو اپنے موبائل کے استعمال کی جو جہت ہے نا، اس جہت کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی چیز پہ کلک کرنا ہے تو دیکھ کے کریں. یہ ہم اس وقت ایک کشمکش میں، ایک ٹکراؤ میں ہیں. یہ سوشل میڈیا یہ بھی ایک میدان جنگ ہے. اس میں بھی امام کے ظہور کے لیے راہ ہموار کرنی ہے. اس میں اترنا ہے. ہم نے، ہمارے جوانوں کو، ہر کسی نے جس سے جو ہو سکتا ہے اس میدان کے اندر انجام دینا ہے. تو لہذا اگر کسی چیز کو لائک کرنا ہے تو سوچنا چاہیے کہ امام راضی ہے یا نہیں ہے. کسی چیز کو فارورڈ کرنا ہے تو سوچنا چاہیے امام راضی ہے یا نہیں ہے. اپنی وال کے اوپر کوئی چیز پوسٹ کرنی ہے تو پوسٹ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ امام میری اس پوسٹ سے راضی ہے یا نہیں ہے. کوئی چیز شیئر کرنی ہے. دیکھو آج تو کوئی بہانہ نہیں ہے نا کہ آج میں کیا ڈالوں، میرے پاس تو کانٹیکٹ نہیں ہے. آج تو چیٹ جی پی ٹی آئے ہیں، آپ کو جس قسم کا مواد چاہیے مل جاتا ہے، صرف ٹاپک دے دو. آج تو اے آئی کا دور ہے، کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. اس پلیٹ فارم کو، یہ میدان جنگ ہے اور بہت بڑا وسیع میدان ہے جنگ کا. اس میں ہر کسی نے رول پلے کرنا ہے. تبلیغات کے ذریعے، معارف اہل البیت علیہ السلام، اس کے پرچار کے ذریعے، اچھی چیزوں کو شیئر کر کے. بہرحال سامنے ایک بہت بڑا کلچر ہے، اس کے اثرات کو روکنا ہے تو کیسے روکیں گے؟ مقابلے میں ہمیں بھی کلچرائزڈ ہونا پڑے گا. لہذا ایک بہت بڑی ذمہ داری یوتھ کے اوپر، ینگسٹرز کے اوپر ہماری عائد ہو جاتی ہے اس حوالے سے کہ وہ اس میدان میں آئیں اور اس میدان کو سنبھالیں. اور دوسری چیز جو اہم ہے، جسے میں آج اس مجلس کے اندر رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی سوسائٹی جو ہے نا، وہ عفت اور حیا کے بغیر امام کی طرف منہ نہیں کر سکتی. یہ بہت اہم ہے. جب بھی ہم عفت اور حیا کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے کس کی طرف؟ خواتین کی طرف جاتا ہے. نہیں، عفت اور حیا صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. مردوں کو بھی عفیف ہونے کی ضرورت ہے، مردوں کو بھی باحیا ہونے کی ضرورت ہے، مردوں کو بھی پاک دامن ہونے کی ضرورت ہے. لیکن کیونکہ خواتین، ان کی اس حوالے سے امپورٹنس کچھ زیادہ ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک گھر کی بنیاد عورت ہوا کرتی ہے، ایک گھر کی محور عورت ہوا کرتی ہے. عورت کی گود جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک تربیت گاہ ہے. عورت جو ہے وہ ہمیشہ آرامش اور سکون، اس کا محور عورت ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو خصوصیت ہے عفت اور حیا، اس کی تاکید خواتین کے لیے زیادہ کی گئی ہے. گرچہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن خواتین کے لیے اس کی تاکید زیادہ کی گئی ہے. دیکھیں مولا کائنات کی دعا ہے جو مستحب ہے جمعے کے دن پڑھنا، گرچہ عام دنوں میں بھی پڑھی جاتی ہے اور مومنین کو یاد ہے زبانی یہ دعا پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر ماہ رمضان میں روزانہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، جو شروع ہوتی ہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ. یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کے اندر مولا امام زمانہ خواتین کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں. خواتین کے لیے وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ. پروردگار ہماری خواتین کو حیا اور عفت، اس زینت سے مزین کرنا. یہ خواتین کے لیے جو خصوصی دعا مولا امام زمانہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کا رول سوسائٹی کے اندر بہت اہم ہے. آپ دیکھیں اگر ایک عورت سکوت کرے، اگر ایک عورت کے پاؤں ڈگمگائے، اگر ایک عورت بے حیائی اور بے عفتی کا راستہ اپنائے، ایک عورت اگر گر جائے
تو وہ اکیلے نہیں گرتی، وہ ایک گھر کو ساتھ لے کے گرتی ہے، وہ ایک سوسائٹی کو ساتھ لے کے گرتی ہے۔ لہذا مولا امام زمانہ نے خصوصی دعا کی خواتین کے لیے کہ پروردگار ہماری خواتین کو عفت اور حیا کے زیور سے نواز۔ یہ بہت اہم ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی کلچر دنیا کے اندر وجود میں آیا ہے تو اس کی محور کون قرار پائی ہے؟ عورت قرار پائی ہے۔ کوئی بھی کلچر، چاہے دجالی کلچر کو لے لیں آپ، شیطانی کلچر کو، یہ جو مغربی کلچر آج کل اس کو لے لیں، یا آپ اسلامک کلچر کو، اہل البیت علیہ السلام کے کلچر کو لے لیں، ہر کلچر اس کے اندر محور کون ہے؟ محور خواتین ہے۔ خواتین بڑی تاکید۔ اور یہ جو دجالی کلچر ہے اس کے نشانے پر کون ہے؟ یہ اہل البیت کے چاہنے والے، اور اہل البیت کے چاہنے والوں کے اندر بھی ہماری خواتین، یہ اس کلچر کے نشانے پر ہے۔ اب دیکھیں کتاب ہے یہ آستانہ قدس رضوی، اس نے پرنٹ کی ہے اس کتاب کو، یہ پرشین میں ہے یہ کتاب، پتہ نہیں اس کا انگلش میں ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ نام ہے اس کا پروتوکولهای اندیشمندان صهیونی، یہ پرشین نام ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو صہیونی اسکالرز ہیں ان کے پلانس دنیا اسلام کے لیے، خاص طور پر مکتب اہل البیت علیہ السلام کے لیے، یہ ایک بک ہے جو شائع ہوئی ہے۔ امام رضا کے روزے نے اس کتاب کو شائع کیا ہے، پرنٹ کیا ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ ڈاکومنٹڈ شکل میں ان صہیونیوں کے پلانس موجود ہیں کہ انہوں نے کس قسم کے پلان اجرا کیے ہیں اور کس قسم کے پلانس وہ اجرا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر ایک منصوبہ کیا ہے؟ ایک منصوبہ اسپیشلی مکتب اہل البیت کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ مکتب اہل البیت کی خواتین سے عفت اور حیا کو چھینیں، اور اہل البیت کے چاہنے والوں سے، مردوں سے غیرت کو چھینیں۔ خواتین سے عفت و حیا، اور مردوں سے کس کو چھینے؟ غیرت کو چھینے، غیرت کو چھینے۔ ایک بہت بڑا نام ہے، آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا، رابرٹ مرداک نام ہے اس کا۔ اسے یہ میڈیا کا اژدہا کہلاتا ہے، میڈیا کا اژدہا۔ بہت سارے میڈیا ہاؤسز کا مالک ہے یہ، بہت سارے جریدے، نیوز پیپرز اس کا مالک ہے یہ۔ آج سے کوئی 23-24 سال پہلے، یہ بھی یہودی ہے، شاید میرے خیال میں ابھی زندہ ہے یہ، آج سے کوئی 23-24 سال پہلے اس سے ایک انٹرویو لیا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا کرنا چاہتے ہو، کیا پلانس ہے تمہارے پاس؟ تو ایک عجیب جملہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کچھ ایسا کرے کہ شیعہ مرد، یہ دیکھو شیعہ لفظ لایا اس نے، فوکس کیا شیعوں کو، کہ شیعہ مرد اپنی مرضی سے اپنی خواتین کو بغیر حجاب کے سڑکوں پر لے کر آئے، بازاروں پر لے کر آئے، شاپنگ مالوں میں لے کر آئے، پبلک پلیسز میں لے کے آئے۔ ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو انٹرویو لینے والا اگلا سوال کرتا ہے، کیسے کرو گے؟ ہم نے تو سنا ہے شیعہ مرد بڑے غیرتی ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم سب سے پہلے مردوں سے غیرت لے لیں گے، مردوں سے غیرت لے لیں گے۔ جب مردوں سے غیرت چھین لیں گے تو وہ پھر اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنی خواتین کو برہنہ لے کر آئیں گے گھروں سے باہر۔ اگر خاتون چاہے گی کہ میں چادر پہن کے نکلنا چاہتی ہوں تو مرد کہے گا یہ تو عصر حجر والا، یہ تو پتھر کے زمانے کی بات ہے، پھینکو اس چادر کو، ایسے ہی نکلو باہر۔ پھر وہ اگلا سوال کرتا ہے، کیسے نکالو گے مرد سے غیرت کو؟ تو وہ کہتا ہے دیکھیں، مینڈک کو پکانے کے 2 طریقے ہیں۔
مینڈک کو پکانے کے دو طریقے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ابلتے ہوئے پانی میں اس کو ڈال دو تو مینڈک بہرحال جم مار کے پانی سے باہر آ جائے گا, بھاگ جائے گا, آپ اس کو پکانے میں کامیاب نہیں ہو جائیں گے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ مینڈک کو ٹھنڈے پانی کے اندر ڈال دو اور نیچے سے آہستہ ہلکی سی آگ لگاؤ, ہلکی سی آگ لگاؤ, وہ پانی آہستہ آہستہ گرم ہو جائے گا. وہ مینڈک اس ماحول کا کیا ہو جائے گا, عادی ہو جائے گا, خود کو ایڈجسٹ کرے گا اس ماحول میں. وہ پانی گرم ہوتا جائے گا, گرم ہوتا جائے گا, گرم ہوتا جائے گا. مینڈک سمجھے گا میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں. وہ اندر سے کیا ہو رہا ہوگا, وہ پک رہا ہوگا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا آگ زیادہ کر لو, ختم. ہم یوں کریں گے, یوں کریں گے, ہم ایسا ماحول کریٹ کریں گے کہ شیعہ مرد عورتیں اس ماحول کے اندر کیا ہو جائیں گی, ایڈجسٹ ہو جائیں گی, ایڈجسٹ ہو جائیں گی. دیکھو عزیزو, دشمن کس قسم کے پلان سکتا ہے ہمارے بارے میں. یہ جو دجالی کلچر ہے, اس کلچر کو اگر آپ پہچاننا چاہو گے تو کس کے ذریعے پہچانو گے؟ اس کی پہچان اسی بے غیرتی کے ذریعے سے, بے حیائی کے ذریعے سے, بے عفتی کے ذریعے سے. یہ بے حجابی اس کی نشانی ہے. مقابلے میں اہل البیت علیہ السلام کا جو کلچر ہے اس کو اگر آپ پہچاننا چاہو گے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کی نشانی عفت ہے, اس کی نشانی حیا ہے, اس کی نشانی حجاب ہے, حجاب. تو حجاب بہت اہم ہے. اگر حجاب اتر گیا تو یہیں پہ اسٹاپ نہیں ہوگا, بات آگے بڑھے گی. پھر کپڑے پہلے ٹائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, آہستہ چھوٹے ہونا شروع ہو جائیں گے, پھر غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. چادر اترنے کے بعد بات وہیں پہ اسٹاپ نہیں ہو جانی ہے, آگے بڑھنی ہے. تو خواتین ان کا رول ایک سوسائٹی کے اندر, ایک حسینی علوی فاطمی مہدوی سوسائٹی کے اندر خواتین کا رول بہت اہم ہے. خواتین اگر پستی کی طرف چلی گئی, ایک پورا معاشرہ پستی کی طرف جائے گا. لیکن اگر خواتین نے عفت کو, حیا کو, حجاب کو, ان ویلیوز کی اگر خواتین نے حفاظت کی تو پھر معاشروں, گھروں کی حفاظت ہوگی, پھر سوسائٹی کی حفاظت ہوگی. پھر ایسی سوسائٹی موو کرے گی امام کی طرف, آگے بڑھے گی امام کی طرف. عزیزو یہ بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. یہ آپ دیکھیں نا ذرا, امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ جنگ ہونی ہے اور شہید ہونا ہے, تو خواتین کو لے کر کیوں گئے تھے؟ کبھی غور کیا آپ نے کیوں خواتین کو لے کر گئے تھے؟ میں نے پچھلی مجلسوں کے اندر عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کربلا جو ہے وہ ہمیں لے جائے گی کس کی طرف؟ ظہور کی طرف. لیکن کربلا کا راستہ کہاں سے گزرتا ہے؟ کربلا نے لے جانا ہے انسانیت کو کس کی طرف؟ ظہور کی طرف لے کر جانا ہے. لیکن کربلا کا راستہ کہاں سے گزرتا ہے؟ کربلا کا راستہ ماؤں کی گود سے گزرتا ہے, ماؤں کی گود سے گزرتا ہے. ان مجلسوں کے اندر لوگ آئیں گے, امام حسین کو سنیں گے, امام حسین پر رو کے اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے, تو وہ ظہور کی طرف آگے بڑھیں گے نا. اگر مجلسوں کے اندر ہی اگر کوئی نہ آ جائے پھر امام حسین کیا کریں گے؟ تو امام حسین کے ذریعے راستہ ملتا ہے ظہور کا, اور امام حسین تک جو راستہ وہ کیا ہے؟ ماں کی گود ہے. ماں کی گود, ماں کی گود بہت اہمیت کی حامل ہے. آپ اسی لیے خواتین ضروری تھی, کیونکہ کربلا نے لے جانا ہے انسانیت کو ظہور کی طرف, تو خواتین کا بھی کربلا میں ہونا ضروری تھا. زینب کے بغیر حسین کا مشن مکمل نہیں ہونا تھا. آپ دیکھیں کربلا میں
شب عاشور یہی مائیں اپنے بیٹوں کو کس طرح تیار کر رہی ہیں. اون محمد سے بی بی زینب کہتی ہیں اون محمد کل صبح مجھے شرمندہ نہ کرنا. ام فروا قاسم سے کہہ رہی ہے قاسم مجھے شرمندہ نہ کرنا کہ میں بی بی زہرا کے سامنے کم از کم منہ دکھانے کے قابل تو رہوں. ایک ایک ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے، بیٹوں کو تیار مائیں کر رہی ہے. ماؤں کا رول ہے ظہور کے اندر، اور کلیدی رول ہے اور سب سے اہم رول خواتین کا ہے. لہذا گھروں کے اندر باقاعدہ طور پر اہتمام ہونا چاہیے، جن کی بیٹیاں ان کی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے. کربلا نامکمل ہے بی بی زینب کے بغیر، اور جب تک یہ ماؤں کی گودے پاک صاف اور پاکیزہ نہیں ہوں گی، ان مجلسوں سے امام زمانہ کے اصحاب تیار نہیں ہوں گے. لبیک یا زینب. یہی وجہ ہے کہ بی بی زینب شریکت الحسین کہلائی، شریکت الحسین. اور یہ غلبہ دین کا علم عصر عاشور سے پہلے علمدار عباس کے پاس تھا، تو عصر عاشور کے بعد یہ علم کس کے پاس آیا ہے؟ زینب کبریٰ کے پاس آیا ہے. غلبہ دین، غلبہ دین، غلبہ دین کس کے ذریعے محقق ہونا ہے؟ امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے. وہ آیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ذریعے. اس تحریک کو اب زینب نے آگے بڑھانا ہے، اور بڑھایا بہت خوبصورت انداز سے. اگر زینب نہ ہوتی تو حسین کی قربانی کربلا کی زمین پر دفن ہو جاتی، وہاں سے آگے نہ بڑھتی. یہ بیویاں ہیں کہ جنہوں نے اسیری کی صعوبتیں برداشت کی، سختیاں برداشت کی، کہ بے ردا اسیر ہونا آل محمد کا، اور خاص طور پر رسول زادیوں کا برہنہ سر بازاروں میں آنا، یہ وہ مصیبت سے جو امام زمانہ کو خون کے آنسو رلاتی ہے. خون کے آنسو، ایک ایک مصیبت بڑی سخت ہے کربلا کے اندر. آپ دیکھیں نا، جو سب سے بڑی مصیبت کربلا کے اندر وہ امام حسین کا گھوڑے سے زمین پر آنا. آپ ذرا دیکھیں، میں یہاں پہ ممبر پہ اس وقت میری حالت ذرا غیر ہو جائے اور میں گرنے لگے تو آپ سب وہاں سے اٹھ کے آؤ گے نا، مجھے سہارا دو گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی وہاں سے اٹھے گا، کوئی ادھر سے اٹھے گا، سہارا دے گا، پوچھے گا مولانا کچھ ہوا تو نہیں، کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر آ رہے ہیں. اس سہارا دینا تو دور کی بات، کوئی نیزے لے کر آ رہا ہے، کوئی ہاتھ میں تلوار لے کر آ رہا ہے، کوئی تیر لے کر آ رہا ہے، جس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا وہ پتھر لے کر آ رہا ہے. بڑی مصیبت. اس سے بھی بڑی مصیبت جانتے ہو کیا ہے؟ بیویوں کے سروں سے چادروں کا چھننا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کی. یہ کوئی کم مصیبت نہیں ہے. دیکھیں مولا کائنات مدینے میں جب بھی بی بی زینب کہتی تھی نا کہ میں نے نانا رسول خدا کے روزے پہ جانا ہے نانا کی زیارت کے لیے، تو حکم دیتے تھے باقاعدہ، حسن حسین سے کہتے تھے کہ حسن حسین ایک دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، ایک بائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، زینب کو بیچ میں رکھو. عباس سے کہتے تھے عباس تم زینب کے آگے آگے چلنا، جو بھی آگے سے آ رہا ہو اسے کہنا راستہ بدل دے، علی کی بیٹی زہرا کی بیٹی زینب آ رہی ہے. اور حنفیہ سے کہتے تھے حنفیہ تم پیچھے کھڑے ہو جانا. یہ اہتمام کے ساتھ. اور غازی عباس بھی جب روضہ رسول پر پہنچتے تھے
تو فوراً چراغ گل کر دیتے تھے تاکہ زینب کا سایہ بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ بی بی اس کے سر سے چادر اترے، وہ نامحرموں کے سامنے آئے۔ ہائے میرے سجاد کیا گزری ہوگی۔ امیر مختار کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا اور کہا گیا کہ آقا اس نے کربلا میں بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ امیر مختار نے اس سے پوچھا بتاؤ تم نے کیا کیا، کیا تم نے کوئی تیر پھینکا؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نے کوئی تیر نہیں پھینکا۔ تو کیا کسی کا مرنے کے بعد سر بدن سے جدا کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں میں نے ایسا کوئی بھی جرم بھی نہیں کیا۔ تو کیا تم نے خیموں کو آگ لگایا؟ تو کہتا ہے نہیں میں نے خیموں کو بھی آگ نہیں لگایا۔ امیر مختار پوچھتا ہے پھر بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے میرا ہاتھ زینب کی چادر کی طرف بڑھا تھا۔ یہ سنتے ہی امیر مختار بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ ذرا تصور کریں امیر مختار صرف یہ سن کر کہ ہاتھ بڑھا تھا چادر کی طرف، سن نہ سکے، بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ اور میرے سجاد سید السجاد اپنی نگاہوں کے سامنے سر برہنہ مائیں بہنیں بازاروں میں درباروں میں، اجرکم علی اللہ۔ اس سے بھی سخت پتہ ہے مصیبت کربلا کے اندر کون سی ہے؟ کہ خدا کے وہ پاک نجیب بندوں کا بے گور و کفن خاک کربلا کے اوپر پڑے رہنا۔ امام سجاد کہتے ہیں یہ لوگ ہمیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے، انہوں نے اپنی لاشیں دفن کر دی ہیں، ہمارے پیاروں کی لاشیں اسی طرح پڑی ہوئی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اس سے بڑی مصیبت بیویوں کا بے کجاوا اونٹوں سے گرنا۔ اللہ اکبر۔ جب بیویاں اسیر ہوئی اور انہوں نے بے کجاوا اونٹوں کے اوپر پس گردن ہاتھ باندھ کر سوار کیا اور کہاں سے گزارا؟ شہداء کربلا وہاں سے گزارا۔ جیسے ہی بیویوں کی نظریں شہداء کربلا کے اوپر پڑی، اپنے پیاروں کی لاشوں کے اوپر پڑی، تو بیویوں سے رہا نہیں گیا، بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرانا شروع کر دیا۔ دیکھیں گرا، یہاں بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے پس گردن۔ عباس بھی گرا ہے نا، بازو نہیں تھے، بیبیاں بھی گری ہیں، بازو بندھے ہوئے تھے۔ لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عباس گھوڑے کی بلندی سے گرا ہے، یہ بیبیاں اونٹ کی بلندی سے گری ہیں۔ ہر بیوی گئی اپنے پیارے کے پاس۔ دیکھیں کس طرح پہچانے؟ پہچان تو سر کے ذریعے ہوتی ہے، سر تو موجود نہیں ہے۔ پہچان کپڑوں کے ذریعے ہوتی ہے، ان ظالموں نے کپڑے تک اتار کے لے گئے ہیں۔ پہچان نشانیوں کے ذریعے ہوتی ہے نا، کوئی چین وغیرہ، کوئی انگوٹھی وغیرہ، ظالموں نے ہر چیز اتار کے لے گئے۔ اپنے پیاروں کی خوشبو اس کے ذریعے پہچانا۔ ہر بیوی نے گئی ہے، ماتم کیا ہے، رویا ہے۔ بی بی زینب سوائے مولا حسین کے جنازے کے کسی اور جنازے میں نہیں گئی۔ جب قریب جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ پتھروں کا ایک پہاڑ، ٹوٹے ہوئے نیزوں کا ایک پہاڑ، لکڑیوں کا ایک پہاڑ، اس کے نیچے ماں جایا زہرا کا لال خاک و خون میں گلتا۔ بی بی زہرا نے حسین کو بوسہ دینا چاہا، کوئی جگہ نہیں ملی جہاں بوسہ دے سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ میرے چوتھے امام کہتے ہیں کہ میرے بابا حسین کے جسم پر اس انگوٹھی کے برابر بھی جگہ نہیں تھی، جگہ جگہ زخم تھے۔ بیویوں نے شہداء کو ودا کیا، ہر ایک کو میری زینب نے سوار کیا۔
جب اپنی باری آئی تو ایک دفعہ علقمہ کی طرف رخ کر کے کہا عباس کہاں ہو، آؤ اپنی بہن کو سوار کرو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ دل کے ٹکڑے ہو گئی، غم کی نشانی رہ گئی، جس کا تھاما کو سہارا وہ جوانی سو گئی، غم پہ غم دکھلا رہا ہے کربلا کا قافلہ، جا رہا ہے جا رہا ہے کا قافلہ، جا رہا ہے جا رہا ہے کا قافلہ، جاتا ہے اجڑے ہوئے گھر سے قدم عباس کا، لے چلے مشق سکینہ بھی